دعا کی بنیاد کس چیز میں ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ جب آپ کو یہ یقین اور یہ بھروسہ ہو جائے کہ ایک طاقت ہے، ایک قوت ہے جو مجھے پکڑنے والی ہے، جو مجھے چھوڑنے والی ہے، جو مجھے دینے والی ہے، جو مجھ سے چھیننے والی ہے، جو میرے حالات کو بدلنے والی ہے، میرے سانسوں کو کھینچ لینے والی ہے، وہ طاقت وہ ہے جو آپ کو دیکھ بھی رہی ہے، جو آپ کی بات کو سن بھی رہی ہے، جو آپ کی فیلنگ کو بھی جانتی ہے، جس کا نام اللہ ہے۔ جب آپ کا یہ یقین ہو جاتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ بھی رہا ہے اور میری سن بھی رہا ہے، میری محسوس بھی کر رہا ہے، اور وہ وعدہ بھی کرتا ہے کہ میں قبول کرنے والا ہوں، تو آپ اپنے معاملات کے لیے، ہر طرح کے معاملات کے لیے اس سے درخواست گزار ہوتے ہیں۔ وہ جو آپ کی درخواست ہے پروردگار کے ساتھ، وہ دعا ہے۔ دعا کا بنیادی طور پہ دعا کا مطلب ہے کہ آپ امید رکھتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ امید ہی نہ ہو کہ اللہ یہ نہیں کر سکتا تو آپ کیوں مانگیں گے؟ دعا کا مطلب ہے کہ آپ اس امید کے ساتھ زندہ ہیں کہ اللہ میری سنے گا، قبول کرے گا اور میرے معاملات حل کرے گا۔ کیوں؟ وہ دینے والا بھی ہے، چھیننے والا بھی ہے، رب العالمین ہے۔ اب اس کی ادب کیا ہے؟ پہلا یہ کہ آپ کا یقین مکمل ہو، یہ نہ کہیں کہ میں پکار رہا ہوں شاید اللہ سن لے۔ شاید کا لفظ یا متے کا لفظ اللہ پر الزام تراشی ہے، بڑا گناہ ہے، یہ بخیلی ہے، یہ شرک کے قریب ہے۔ کبھی مت کہیں کہ متے سن لے یا شاید اللہ سن لے۔ 100% آپ کا یہ یقین ہونا چاہیے دعا مانگنے سے پہلے کہ میرا اللہ سن بھی رہا ہے اور قبول بھی کر رہا ہے، کیونکہ اس کا وعدہ ہے، اور اللہ کا ہر وعدہ سچا ہوتا ہے۔ پھر آپ نے پروردگار عالم کی تعریف کرنی ہے، اس کی بزرگی بیان کرنی ہے، اس کی بڑائی بیان کرنی ہے، اس کی پاکی بیان کرنی ہے، اس کی اتھارٹی بیان کرنی ہے، کیونکہ بادشاہ سے جب مانگا جاتا ہے تو اسی طریقے سے مانگا جاتا ہے۔ پھر اس کا جو آخری نمائندہ ہے اس کی تعریف و توصیف کرنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وہ درود پڑھ سکتے ہیں، ویسے کوئی بات کر سکتے ہیں، کملی والے کا واسطہ دے سکتے ہیں۔ پھر اپنی جتنی کوتاہیاں ہیں ان کو ریپیٹ کرنا ہے، اپنی غلطیوں کو ریپیٹ کرنا ہے، دہرانا ہے کہ مجھ میں یہ خامی ہے، یہ خامی ہے، یہ برائی ہے، یہ گناہ ہے۔ پھر اس کی اللہ سے معافی طلب کرنی ہے، پھر اس کی معافی طلب کرنی ہے، اور معافی مانگ کر اللہ سے وعدہ بھی کرنا ہے۔ توبہ جو ہے وہ تب ہوتی ہے جب ہم اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ میں مستقبل میں ایسا ایسا نہیں کروں گا۔ پہلے معافی مانگنی ہے، پھر اللہ سے وعدہ کرنا ہے، پھر اپنی ڈیمانڈ طریقے سے، اسلوب سے اللہ کے حضور پیش کرنی ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ میرے تمام گناہ بخش دے، مجھے صراط مستقیم کا مسافر بنا دے، مجھے اپنے ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل کر دے، مجھے اپنے مخلصین میں شامل کر دے، مجھے اپنا فرما بردار بنا دے، اپنے سے ڈرنے والا بنا دے، اپنا مخلص بنا دے، اور مجھے حکمت عطا فرما، دانائی عطا فرما، دین کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی طاقت اور ہمت عطا فرما، مجھے شیطان کے شر سے بچا، نفس کے شر سے بچا۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی آپ کا مسئلہ رہ جائے، سامان دنیا مانگنا اللہ کے حبیب نے پسند نہیں فرمایا۔ آپ نے فرمایا اللہ سے مانگو مغفرت اور معافی اور رحمت، یہ چیزیں مانگو۔ جو چیزیں اللہ نے اپنے رسول کے لیے آپ سے منگوائی وہ مانگو، رحمت، برکت، سلامتی، یہ چیزیں اللہ سے ڈیمانڈ کرو۔ رب تو وہ ہے ہی، اس نے سامان تو آپ کو دینا ہی ہے، سب کچھ دینا ہے، مگر اللہ سے مدد مانگو کہ میں مقروض ہوں، اللہ میری مدد فرما، میرا قرضہ اتر جائے۔ یا اللہ میں بیمار ہوں تو میری مدد فرما، مجھے شفا عطا فرما، تیرے پاس ہے۔ میرے بچوں کو، یا اللہ ہمیں آسودگی اور ہمت عطا فرما، تیرے رسول کی پیروی کا چلنے کا ہمیں توفیق عطا فرما۔ یہ دعائیں کرنی ہیں، مگر دعا میں یقینی چیز جو ہے وہ یہ تسلسل ہے جو میں نے آپ کو بتایا، اور یہ یقین ہے کہ اللہ سن رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ محسوس کر رہا ہے۔ جب تک یہ فیلنگ نہیں ہوں گی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ لوگ کہتے ہیں ہماری دعا نہیں سنتا،
سنتا وہ سب کی ہے، قبول بھی کرتا ہے، آپ کا دھیان ہی نہیں ہوتا، آپ کو ہوتا ہے پتہ نہیں سن لے پتہ نہ، اتنے کم یقین کے ساتھ آپ کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اس پہ تو سزا ملے گی۔ جیسے میری بات آپ سن رہے ہیں نا، آپ کے ذہن میں ایسا ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی بات بھی جو ہے نا، اللہ ہماری ایسے ہی سن رہا ہے، ہمیں دیکھ بھی رہا ہے، ہمیں محسوس بھی کر رہا ہے، اور جب وہ وعدہ کرتا ہے کہ میں قبول بھی کرتا ہوں، وہ تو یہ بھی کہتا ہے میں تیری شہرک سے قریب ہوں۔ تو اس کے بارے میں آپ بہت زیادہ پر یقین ہو جائیں، اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگی جا سکتی، دعا صرف اللہ سے مانگی جا سکتی ہے، اور مانگنی چاہیے، مانگتے رہنی چاہیے۔ پورا قرآن دعاؤں سے بھرا پڑا ہے، ہر نبی اور رسول کی دعائیں قرآن میں درج ہیں، رسول اللہ کی دعاؤں سے قرآن بھی بھرا پڑا ہے، اور احادیث کی تمام کتب میں بے شمار ہر لمحے کی، ہر لحظے کی دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سکھائی ہے۔ کہا گیا کہ عمران کی بیٹی حضرت مریم کا خیال رکھا کرو، اس کی دیکھ بھال کیا کرو۔ تو آپ حضرت مریم کے حجرے میں تشریف لے جاتے، اور وہاں انواع و اقسام کے بے موسمی کھانے اور پھل اور دیگر چیزیں پاتے۔ تو مریم علیہ السلام سے ذکری علیہ السلام سوال فرماتے کہ مریم یہ سب کچھ کیسے ہوتا ہے، یہ کہاں سے آتا ہے؟ تو مریم فرماتی جو اللہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جو چاہتا ہے وہ دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس کو دیتا ہے۔ تو یہ رحمت کا نزول جب وہاں ہو رہا تھا تو ذکری علیہ السلام نے بیٹے کی پیدائش کی دعا اسی مقام پہ کھڑے ہو کے کی جہاں یہ رحمت اللہ کی برس رہی تھی۔ اور یحییٰ علیہ السلام جو پیدا ہوئے، پھر پروردگار عالم نے قرآن میں انہوں نے کہا کہ 3 دن تو بات نہ کر سکے گا، یہ علامت ہوگی اس بات کی کہ تیری دعا قبول ہو گئی۔ جب آپ کو کسی جگہ کی بھی یہ کنفرمیشن مل جائے کہ یہاں رحمت کا نزول ہوتا ہے، یہاں رحمت برستی ہے، آپ کا دل اس کی گواہی دے دے، وہی مقام دعا ہوتا ہے۔ اگر آپ یہاں آتے ہیں اور اس وہمے کے ساتھ آتے ہیں کہ یہاں رحمت اور برکت کا نزول نہیں ہے، تو کوئی دعا نہ کرے۔ اور اگر آپ کا یہ یقین ہے کہ یہاں کچھ نہ کچھ غیر معمولی ہے، کچھ نہ کچھ اس کی رحمت برستی ہے، تو دعا ضرور کیجئے گا، انشاءاللہ آپ کی دعائیں اللہ قبول فرمائے گا۔ ایک تو یہ میں نے بات کرنی۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کیا ہو گیا ان لوگوں کو کہ جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں، کیوں نہیں میرے رسول کے پاس جاتے اور درخواست گزار ہوتے کہ ہمیں اللہ سے بخشش لے دو، اور رسول تمہارے لیے بخشش مانگے اور میں بخش دیتا۔ کیا یہ اسی زمانے کے لیے بات تھی؟ محدود بات تھی؟ یہ قیامت تک کے لیے ہے، کیونکہ جب قرآن میں مینشن ہو گئی، قرآن کی بات، قرآن کا رول بعد از قیامت بھی ہے، یہ ہمیشہ کے لیے معاملہ طے ہو گیا۔ جب آپ درود شریف پڑھتے ہیں، جب سرکار پہ سلام بھیجتے ہیں، تو آپ کی بات پوری پہنچتی ہے، مگر ہمیں کرنا کیا ہے؟ پہلے ہمیں اس بھید کو سمجھنا ہے۔ جو رسول اللہ پسند کرتے ہیں ہمیں اسے پسند کرنا ہے، جو رسول اللہ ناپسند کرتے ہیں ہمیں اسے ناپسند کرنا ہے۔ خالی کھلی کام نہیں چلے گا کہ آپ یہ سمجھیں کہ بس آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں گی، آپ کی بخشش ہو جائے گی۔ آپ کو رسول اللہ کے گروہ میں شامل ہونا پڑے گا۔ معافی لینے کے لیے کچھ طریقے آپ کو بدلنے پڑیں گے۔ حالانکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشاندہی فرما دی کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا، لوگوں نے نہ مجھے دیکھا ہوگا نہ میری آواز کو سنا ہوگا، مگر مجھ سے محبت کرتے ہوں گے۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جس کے سینے میں کملی والے کی محبت جو ہے وہ جاگ جائے، پیدا ہو جائے۔ یہ اللہ کی مہر کے بغیر نہیں ہو سکتی، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو جب اللہ یہ مہر کر دے اور یہ پیدا ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بات جو ہے وہ بن جانی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم زیادہ وہ کام کرتے ہیں جو رسول اللہ کو پسند نہیں ہے۔ غصہ ہے، نفرت ہے، حسد ہے، ضد ہے، دشمنی ہے، عصبیت ہے، منافقت ہے، جھوٹ ہے۔ کیا یہ چیزیں عمل میں لانے کے باوجود آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا رسول اللہ سے گہرا تعلق ہے، پیار کا تعلق ہے، محبت کا تعلق ہے؟
یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ آپ کو سچائی اپنانی پڑے گی، محبت اپنانی پڑے گی، شرافت اپنانی پڑے گی، پاکیزگی اختیار کرنی پڑے گی، یہ آپ کو چینج کرنا پڑے گا۔ اب آپ دیکھیے کہ کچھ لوگ آپ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جب آپ کے پاس آتے ہیں تو جو اصحاب صفہ آپ کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، ان کی جوئیں ہمیں چڑھ جاتی ہیں، ان کی جوئیں ہمیں چڑھ جاتی ہیں، ہمارے لیے ملاقات کا ٹائم کچھ الگ کر دیجئے۔ میرے آقا کو تکلیف بہت پہنچی، انتہائی ذوق پہنچا۔ آپ نے ان کے لیے نہ کوئی ٹائم مقرر کیا، نہ اس بات کا جواب دیا، خاموش ہو گئے۔ مگر اس دن آپ نے ایک دعا فرمائی، اے اللہ، یہ میرے آقا کی دعا ہے، مجھے مسکینوں میں رکھ، انہی میں مارنا اور انہی میں اٹھانا۔ اب یہ آپ لوگوں کے لیے ہے آج۔ اگر آپ کو مسکین برا لگتا ہے، آپ کا کملی والے سے تعلق نہیں ہے۔ مسکینوں کو اپنا لو، دھتکارو مت، گندے کپڑے والے کو اپنے سے دور مت کرو، کمزور حیثیت کے آدمی سے نفرت مت کرو۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہیں کملی والے سے فیض ملے، تمہیں اس کی شفاعت نصیب ہو، تو سوچ کو بدلو، یہ ارادہ کر لو کہ مسکینوں میں رہنا چاہتے ہیں میرے آقا، مسکینوں میں مرنا چاہتے ہیں، مسکینوں میں اٹھنا چاہتے ہیں۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیونکہ بہت زیادہ دعویٰ پورے معاشرے میں بکھرا ہوا ہے۔ ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں، میں رسول اللہ سے عشق کرتا ہوں، مگر کیا اس کے رویے سے یہ باتیں چھلکتی ہیں؟ یہ احساس ہوتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اپنے اس سوچ کو بدلنا ہے۔ یہاں آنے کا آپ کا مقصد ہی یہ ہے۔ یہاں بنیادی طور پہ ہمارا سکول آف تھاٹ جو ہے وہ تصوف ہے، جو تمام اولیاء اعظام کا سلسلہ چلا آ رہا ہے، نسل در نسل چلا آ رہا ہے۔ وہ صفائی قلب کو بلیو کرتا ہے، اپنے اندر کی صفائی اس کا منشور ہے، اس کا ماٹو ہے۔ غصہ موجود ہے، نفرت موجود ہے، شدت موجود ہے، اور پھر بھی اندر محبت ہے تو کیسے ہوگی؟ محبت درد کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کے کھڑا ہو کے امت کی بخشش کی دعائیں کرتے ہیں، امت کی عافیت کی دعائیں کرتے ہیں، امت کی مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، کیا یہ بغیر درد کے ہے؟ کیا سینے میں سے دعا نکلتی ہے بغیر درد کے کسی کے لیے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ کیا ڈرامہ کیا جا سکتا ہے؟ اس درد کو اپنانا ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، اگر آپ کے اندر تھوڑا سا بھی درد پیدا ہو گیا، ہم قیامت کے قریب کے زمانے میں ہیں، سرکار سے دوری کے زمانے میں ہیں، تو تھوڑا سا بھی آج کا جو درد ہے نا، وہ آپ کی کائنات کو بدل ڈالے گا۔ اس کی ابتدا آپ نے اس طرح کرنی ہے کہ آج سے، ابھی سے مسکینوں کو چھاتی سے لگانا ہے، اور اس لیے لگانا ہے کہ یہ آقا کی پسند ہے۔ مسکین سرکار کی پسند ہے، جو سرکار کی پسند ہے وہ میری پسند ہے، یہ بنا لینا ہے اس کو۔ اگر یہ بن گیا، باخدا آپ سب کامیاب ہو جاؤ۔ میں اللہ کو گواہ کر کے کہہ رہا ہوں کہ آپ کامیاب ہو جاؤ۔ میں یہی تڑپتا رہتا ہوں، یہی سوچتا رہتا ہوں، دن میں بھی یہی غور کرتا رہتا ہوں کہ کس طریقے سے، دیکھیں آج سے 40 سال پیچھے جائیں، 50 سال پیچھے جائیں، ہمارے پاس اسباب بہت کم تھے، کسی کے پاس اسباب نہیں تھے اتنے، ہم سب ایک جیسے حالات کے لوگ ہیں، مگر وقت کے ساتھ ساتھ اسباب بہت بڑھ گئے، مگر اخلاق بہت گر گیا۔ ہم گھاٹے کے سوداگر ہو گئے، ہم گھاٹے کے سوداگر ہو گئے، کیونکہ اخلاق ہم نے کھو دیا، سامان ہم نے پا لیا۔ اللہ کے رسول نے سامان کو دھتکار دیا، پیوند والے کپڑے پہنے، گانٹھ مار کے جوتے پہنے، فاقے کیے، پیٹ پہ پتھر باندھے۔ ہم سامان کے چکر میں سارے اخلاق اور ساری محبت کملی والے کی اس سے دور چلے گئے۔ ہم نے گھاٹے کا سودا کیا۔ سوچ کو بدلیں، سامان سے مرکز کو ہٹائیں، اس دل کو اور دماغ کو اخلاق کی طرف مائل کریں، جس میں درد ہو، انسانیت ہو، شرافت ہو، احساس ہو، کسی کی خدمت ہو، کسی کی سیوا ہو، دلجوئی ہو، دلداری ہو۔ یہ جب تک نہیں کریں گے، یہاں آنے کا مقصد، محفلوں کا مقصد
پورا نہیں ہوگا۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرے جو دوست یہاں آتے ہیں، میرے ساتھی جو یہاں آتے ہیں، یہ کسی کو نہ بتائیں کہ ہم کہاں جاتے ہیں، کوئی تعارف نہ کرائیں، ان کے رویے سے پتہ لگے کہ ان کا استاد کون ہے، ان کے چلنے سے پتہ لگے، ان کی بات کرنے سے پتہ لگے، ان کے کاروبار کرنے سے پتہ لگے، ان کی نوکری کرنے سے پتہ لگے کہ کہاں بیٹھتے ہیں، یہ کس کے پاس جاتے ہیں، کس سے سیکھتے ہیں۔ اگر یہ نہیں ہے تو میں بھی غلطی پہ ہوں اور آپ بھی غلطی پہ ہیں۔ چسکا نہیں لینا، بابا جی نے بڑی گال کی تھی، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ جو آپ کے سینے کو چیر دے بات وہ ہے، اندر احساس پیدا ہو جائے، اندر جاگ جائے آپ کا، میں پتہ ہو تنہائی میں اسی لیے ظفر صاحب آج مجھے ٹیلی فون پہ صبح بات ہو رہی تھی منڈی باؤدین، آپ اللہ کو بہت عزیز ہیں کیونکہ آپ اللہ کے محبوب کی محبوب امت ہیں، اللہ آپ سے پیار کرتا ہے، اسی لیے پروردگار عالم نے آپ کو روزے فرض کیے کہ آپ تقوی حاصل کر سکیں۔ کیوں؟ تقوی آپ کو کیا دیتا ہے؟ پاکیزگی عطا کرتا ہے، مہذب بناتا ہے، کامیاب کرتا ہے، خوشحال کرتا ہے، مطمئن کرتا ہے۔ اللہ آپ کو مطمئن حالت میں دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے حبیب کے امتی، میرے حبیب سے پیار کرنے والے مطمئن اور کامیاب زندگیاں گزاریں اور میرے پاس آ کر بھی کامیابیوں کے ساتھ اپنی اگلی منزلوں میں اپنے راستے تلاش کریں اور ان میں جگہ بنائیں۔ جس کے لیے اللہ نے آپ کو تقوی کی منزل تک پہنچانے کے لیے آپ کو رمضان دیا، روزے دیے، رمضان میں قرآن دیا، رمضان میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بطور نبوت کا اناؤنسمنٹ کروائی، اور تقوی کے لیے آپ کو روزوں کا ترتیب دی، ایک سسٹم دیا تربیت کے لیے۔ اور تقوی کیا ہے؟ آپ کی زندگیوں کا ڈسپلن سے شروع ہونے کا نام تقوی ہے، اور نفس مطمئنہ کی حالت پہ اس سفر کو ختم کرنے کا نام تقوی ہے۔ نفس مطمئنہ وہ ہے جس نے اپنا سب کچھ اپنے مالک کے حضور بیچ دیا ہے۔ اب آپ سے اللہ چاہتا کیا ہے؟ اللہ یہ چاہتا ہے کہ جو معمولات رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو معمولات رسول ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈسپلن ہے، اس کو اس مہینے میں سیکھ لو اور اس کے مطابق زندگی گزارنی شروع کر دو، دنیا میں بھی باعزت ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی باعزت ہو جاؤ گے۔ آپ کے شب و روز کو بدلتا ہے، آپ کی زندگی میں ایک ترتیب چاہتا ہے۔ کیا اب آپ کا جاگنے کا ٹائم ہے؟ کیا سونے کا ٹائم ہے؟ کھانے کا ٹائم ہے؟ کتنا کھانے کا ٹائم ہے؟ لباس کو پاکیزہ رکھنے کا وقت ہے؟ کون سا طریقہ رسول ہے، معمول رسول ہے جو آپ نے اپنایا ہوا ہے؟ کس بنا پہ آپ کہتے ہیں کہ آپ شفاعت رسول کے حقدار ہیں؟ ہر وہ کام ہم نے رواج دے رکھا ہے جو طریقہ رسول کے مخالف ہے، نعرے عشق مصطفیٰ کے ہیں۔ اسلام نعروں کا نام ہے، اسلام ایک پروگرام کا نام ہے، ایک سسٹم کا نام ہے، اپنے آپ کو بدلنے کا نام ہے۔ اور اللہ کا یہ سنت ہے، اللہ کی یہ طریقہ ہے کہ جو ڈسپلن نہیں ہے، جو اخلاق میں درست نہیں ہے، اللہ نے اس سے راضی نہیں ہونا، جہاں مرضی چلا جائے۔ ڈسپلن میں درست کرنے کا نام روزہ ہے۔ اللہ کے رسول کب اٹھتے تھے؟ رات کو تہجد کے وقت، جسے علامہ نے کہا کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گائی، راتوں کو سجدے کرو، راتوں کو گڑگڑاؤ، راتوں کو رو، معافی مانگو۔ جاگنے کا وقت بتا رہا ہے روزہ۔ پھر فجر کا وقت آپ کا متعین کرنا ہے کہ عملی زندگی شروع ہو گئی ہے، میں نے سورج کو طلوع کر دیا، روشن کر دیا دن کو کہ تو کام کر، دن بھر تو نے کام کرنا ہے، نوکری کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، تبلیغ کرتا ہے، دین کا کام جو بھی ہے، تجھے اپنی پوری نیک نیتی سے اپنا کام کرنا ہے، دوسروں کے معاملات میں دخیل نہیں ہونا، جو بھی تیرا فنکشن ہے تو نے اس کو پراپرلی کرنا ہے۔ پھر شام کو تیرا
بزنس کلوز کرنے کا، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونے کا ٹائم مقرر ہو گیا۔ اور سب سے بڑی بات کیا ہے؟ خواہشیں نہیں، رمضان میں خواہشیں نہیں، تمہاری ضرورتیں روکی جا رہی ہیں اللہ کی طرف سے۔ کھانا تمہاری ضرورت ہے، پینا تمہاری ضرورت ہے، دوستوں سے گپے مارنا تمہاری ضرورت ہے، ازواج کے پاس جانا تمہاری ضرورت ہے، مگر اللہ روک رہا ہے اس کو۔ کیوں؟ کہ اگر تم لوگ دنیا میں کوئی نام چاہتے ہو، کوئی عزت چاہتے ہو، کوئی عروج چاہتے ہو، کوئی بینیفٹ چاہتے ہو، تو بغیر سیکریفائز کیے تمہارے حصے میں نہیں آئے گا۔ تمہیں قربانی دینی ہے اس کے لیے، اپنے کھانے کی، اپنے پینے کی، اپنے سونے کی، اپنے جاگنے کی، اپنے تمام آسائشوں کی قربانی دینی ہے۔ یہ جہاد کی طرف پہلا سبق ہے۔ یکم ہجری میں روزے فرض ہوئے، کیوں؟ کہ جہاد متقیوں پہ فرض ہے، اہل تقوی کا کام ہے جہاد، ورنہ تم تو کسی کی جان اپنے ذاتی غرض کی وجہ سے بھی لے سکتے ہو۔ اگر متقی ہو تو تم اللہ کے لیے مارو گے کسی کو، کیونکہ اگلے سال 2 ہجری میں جہاد فرض ہوا۔ تو روزہ بنیادی طور پہ مسلمان کو مومن سے متقی بنانے کا ہتھیار ہے، انسٹرومنٹ ہے، ذریعہ ہے، طریقہ ہے۔ اور جب تک آپ متقی نہیں ہوں گے اللہ کے لیے قربانی دیں گے؟ جنہوں نے مواخات میں حصہ ڈالا، اپنے گھر دے دیے، اپنے کاروبار دے دیے، اپنے جانور دے دیے، وہ کب دے دیے؟ جب وہ اس بات کے لیے راضی ہو گئے، انہوں نے اس طریقے کو زندگی میں اپنا لیا کہ ہمیں اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، اس مال کی کوئی ویلیو نہیں، اس پوزیشن کی، اس مکانوں کی، اس بزنس کی کوئی ویلیو نہیں۔ روزہ آپ کو سیکریفائز کرنے کا درس دیتا ہے، چھوڑنے کا درس دیتا ہے، اور ہر برائی وہ شیطان کی طرف سے ہو یا آپ کے نفس کی طرف سے ہو۔ جب میں نے بات کی ہے کہ نفس مطمئنہ کی، اس لیے کی ہے کہ نفس امارہ، نفس لوامہ میں ہم گھرے ہوئے ہیں۔ اگر ہم قربانی کے جذبے سے کام نہیں کریں گے تو نفس مطمئنہ تک ہماری رسائی نہیں ہوگی۔ ہمیں قربانی کی سوچ کے ساتھ روزہ رکھنا ہے کہ جہاں آپ اپنی بھوک پیاس اور شہوت اور لذتیں چھوڑ رہے ہیں، آپ کو سب کچھ اللہ کے لیے قربان کرنا ہے۔ یہ بنیادی ٹریننگ ہے۔ ہماری تو حالت یہ ہے کہ ہم لوگ اس وقت دنیا کی شاید سب سے کمزور قوموں میں زندہ ہیں اخلاقی طور پر۔ میں نے جاپان کی ایک بات سنی، میں دنگ رہ گیا، میرے آنسو نکل آئے۔ ان کا جاپان میں لوگ مغرب کے بعد سو جاتے ہیں، عشاء کا تو خیر ان کے پاس تصور نہیں ہے، ارلی سو جاتے ہیں اور صبح 5 بجے اپنے کاموں پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ کیا یہی درس، یہی معمولات زندگی نہیں ہیں جو پروفٹ نے دیے ہیں؟ کون سے ہیں؟ جو 12 بجے اٹھ کے برنچ کر رہا ہے وہ دین کی بات کرتا ہے، وہ اچھا لگے گا؟ جس نے سورج کو نکلتے ہوئے دیکھا ہی نہیں ہے۔ اگر آپ لوگوں کو نفس مطمئنہ تک پہنچنا ہے اور اس کی جستجو کرنی ہے، پھر آپ کو قربانی سیکھنی پڑے گی۔ اپنے جذبوں کو، اپنے لالچ کو، اپنے غصے کو، اپنی نفرت کو، اپنی عناد کو، اپنے حسد کو، اپنی شہوت کو اللہ کے لیے چھوڑنا پڑے گا۔ یہ تو کھانے پینے کی چیزیں آپ سے چھڑوانا، یہ تو اس لیے ہے کہ اس سے آپ اپنے جسم کو قابو کرتے ہیں، تو اس سے آگے بڑھتے ہوئے آپ اپنی روح کو بھی قابو کریں۔ اپنے اندر سے یہ کھرچ کے نکالیں چیزوں کو، رمضان کو غنیمت سمجھیں۔ حالانکہ رمضان کے معنی، کیونکہ ٹائم نہیں، ادھر نہیں گیا، رمضان کے معنی جھلسا دینے کے ہیں۔ جھلسا دینے والا یا جھلسا دینے والی طاقت کس کو جھلساتی ہے؟ رمضان گناہوں کو، ان کے اثرات کو۔ اور آسان ہے، جب آپ توبہ کرتے ہیں آپ کو کیسے کنفرم ہوگا کہ میری توبہ قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ اللہ کا کوئی ایسا نظام نہیں ہے کہ بندے کو یہ نہ پتہ لگے کہ میری نماز قبول ہوئی ہے کہ نہیں، میرا روزہ قبول ہوا کہ نہیں، نہ حج قبول۔ ہر چیز کا پتہ لگتا ہے، کیونکہ اس کے اللہ نے بیان میں فرما دیا کہ روزہ تمہیں صاحب تقوی بناتا ہے، نماز تمہیں فحش و منکر سے روکتی ہے، زکوٰۃ تمہارے مال کو یزکی کرتی ہے۔ نتائج ہمیں بتاتے ہیں، توبہ کا بھی نتیجہ معلوم ہے۔